صحت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ موٹا تازہ ہے. صحت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نیند پوری ہوتی ہو, آپ میں کوئی بڑی بیماری نہ ہو, آپ تھوڑا سا چل کے تھک نہ جاتے ہوں. اگر آپ تھوڑا سا چل کے تھک گئے تو آپ کیا دنیا میں کرو گے؟ جب انسان کی صحت خراب ہوتی ہے نا تو اس کو پڑے رہنے میں زیادہ مزہ آتا ہے. اس کا دل چاہتا ہے مجھے بستر سے قیامت تک کوئی نہ اٹھائے, میں پڑا ہی رہوں یہاں پہ, ایلفی سے چپکا دوں اپنے آپ کو بستر کے ساتھ. اس کی مثال دیکھو, جوان آدمی اچھلتا ہے, کودتا ہے, بھاگتا ہے, دوڑتا ہے, جیسے جیسے بڑھاپا آنا شروع ہوتا ہے اس کی ایکٹیویٹیز محدود ہونا شروع ہو جاتی ہیں. کیوں؟ صحت کیا ہو رہی ہے؟ خراب. تو میں آسان لفظوں میں صحت کو یوں ڈیفائن کر سکتا ہوں کہ جسم میں چستی ہو. ایک تو صحت کی تعریف ڈاکٹر کرتے ہیں نا, وہ تو ڈاکٹروں کا شعبہ ہے, میں تو اپنے حساب سے کروں گا نا. میری مراد صحت سے کیا ہے؟ آپ کی باڈی میں چستی, چربی پیدا ہو گئی ہے, کولیسٹرول بڑھا ہوا ہے, دل ہی صحیح کام نہیں کر رہا, تو چستی ہوگی کہ سستی ہوگی؟ سستی ہوگی نا. میں 2013 میں حج کے لیے گیا, 2 مہینے کا ویزا تھا, میں 2 مہینے سعودی عرب میں رہا. سمجھتے ہیں, کھانا پینا بھی چل رہا تھا. اچھا, ہم تھے اپنے استاذ کے ساتھ جو ہمارے پیر و مرشد بھی ہیں, انہوں نے مجھے کھلایا, بہت دبا کے کھلایا. ویسے تو مریدین پیروں کو کھلاتے ہیں, لیکن مارکیٹ میں کچھ اس قسم کے پیر بھی ہیں جو مریدین کو کھلاتے ہیں. ہمیں ایسے پیر ملے ہوئے ہیں. تو 2 مہینے جو ہم نے پھوڑا ہے طبیعت سے, حج بھی کیا الحمدللہ, خالی پھوڑا نہیں, تو ہم موٹے ہو کے آ گئے. اچھا, میں 2013 سے پہلے بہت باریک تھا, دبلا نہیں بلکہ باریک. تو شکر ہے اس زمانے میں ویڈیو نہیں آئی میری, ورنہ لوگ کہتے یہ کوئی اور صاحب ہیں, یہ کوئی اور صاحب. بہت ہی باریک سا تھا میں. اب جب ہم, یہ میں واقعات برائے واقعات نہیں سنا رہا, جنرل نالج کے لیے, اس کا بیان سے تعلق ہے. ہم جب 2 مہینے کے ویزے کے بعد طبیعت سے, اچھا ہم کیا کرتے تھے, وہاں زمزمہ ہوٹل میں جو ٹاور ہے, زمزمہ ٹاور, وہاں رہائش تھی, اس کا ناشتہ بھی بڑا وی آئی پی. ناشتہ ہم وہاں نہیں کرتے تھے, حالانکہ بڑا مہنگا ناشتہ تھا, اس میں انجیر, زیتون اور جو اربوں کے 20 قسم کے کھانے. وہ مہنگا ناشتہ جس کے پیسے پے ہو چکے تھے, یعنی ہم کر چکے تھے, وہ چھوڑ کر میں پراٹھا کھانے کے لیے, پائے کھانے کے لیے باہر نکلتا تھا. کیونکہ ہمیں جو چھولے میں اور پراٹھے میں اور پائے میں مزہ آ رہا تھا, وہ 20 کھانے میں آ ہی نہیں رہا تھا وہ مزہ. یہ کیسا ناشتہ ہے, انجیر کھا رہے ہیں ناشتے میں. ہمیں تو پھوڑنے پھاڑنے والی کی عادت پڑی ہوئی تھی نا, ابھی بھی ہے, پہلے بھی تھی. تو خلاصہ یہ کہ یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں پورا بتانے کے لیے, جب انسان واقعات کے ضمن میں کوئی چیز سمجھاتا ہے نا تو بڑے آسانی سے اس کے دماغ میں آرام سے بیٹھ جاتی ہے. فارمولے بیان کرنا شروع کر دے, ضابطے بیان, اور دماغ تھکتا ہے انسان کا. 2 مہینے بعد جب ہم کراچی ایئرپورٹ پہنچے تو ہمارے دوستوں نے کہا واہ ماشاء اللہ, اب آپ لگ رہے ہو مولوی. پرسنالٹی بن گئی تھی, ویٹ بڑھ گیا تھا, اچھا لگ رہا تھا. میں بھی جب گھر میں شیشے کے سامنے گیا, واہ بھائی زبردست ہو گیا. سب مجھے کہہ رہے اب صحیح ہے, اب آپ ٹھیک ہو, اب ایسے ہی رہنا. ہم اس خوش فہمی میں تھے کہ ہماری صحت بہت اچھی ہو گئی ہے, لال سرخ ہو گئے اور ہیلدی ہو گئے ماشاءاللہ, مولانا لگنا شروع ہو گئے. اب افسوس مجھے اس وقت ہوا کہ میں فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آیا, جب میں نے تلاوت شروع کی ہے تو آیت مکمل ہونے سے پہلے ہی میرا سانس ختم ہو جاتا تھا, سانس ٹوٹنا شروع ہو گیا. سمجھ رہے ہیں, جیسے ایک لمبی آیت انسان پڑھتا ہے نا, میں ایک ہی سانس میں پڑھتا تھا, میں نے دیکھا مجھ سے ایک سانس میں نہیں پڑھی جا رہی, آدھی ہوتی ہے اور میرا سانس ختم. میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے, میری صحت تو اچھی ہو گئی ہے, تو مجھے میرا سانس کیوں پھول رہا ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اچھا, ہم بھاگنے دوڑنے کے بچپن سے عادی تھے, بہت اسپیڈ سے دوڑتا تھا میں بچپن میں. پہلے ہمارے کھیل ہی پکڑن پکڑائی ہوتے تھے. آج کل تو جس نے دوڑنا ہوتا ہے نا, موبائل گیم میں دوڑ کا مقابلہ لگا کے, جس نے کرکٹ کھیلنا ہوتا ہے وہ گیم میں کرکٹ فٹ بال کھیل رہے ہیں تو فیفا لگا لے گا اس میں موبائل میں. چہل قدمی کرنے بھی بائک پہ جا رہے ہیں, صحیح ہے, بائک پہ جا رہے ہیں. تو ہمیں اندازہ ہوا کہ بھائی جان یہ معاملہ کیا ہو رہا ہے, میرا سانس کیوں پھول رہا ہے. اچھا, ہم بچپن سے بھاگنے دوڑنے کے عادی, خوب اسپیڈ میں بھاگتے تھے. تو میں نے کہا یار اب میں ذرا ایک پارک کا چکر لگاتا ہوں, ہمیں تو عادت ہے دوڑنے کی, یہ تو سانس نہیں پھولنا چاہیے نا, بھائی یہ قابو پاؤ. تو میں نے بی اما پارک کا, یہ اس کے سامنے جو تھانہ ہے نا اس کے پیچھے ایک پارک ہے, ادھر ایک چکر لگایا, دوڑا میں, جاگنگ کی, ایک چکر لگایا ہے. اس کے بعد جو میری حالت ہوئی ہے, 1 مہینہ میں
جب نیچے بیٹھتا تھا نا تو کھڑے ہوتے ہوئے مجھے لگتا تھا کہ بڑھاپا کیا ہوتا ہے. مجھے اندازہ ہوا کہ یہ ہوگا بڑھاپے میں. یعنی اتنا پنڈلیوں میں درد ہوا ہے, اتنی تکلیف ہوئی ہے کہ جب کھڑے ہو رہے ہیں تو بے بھائی یہ کیا ہو رہا ہے, سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. حالانکہ حج میں پیدل بہت چلے تھے ہم, وہاں تو پیدل بہت چلنا ہوتا ہے, اس کے باوجود یہ حال ہو گیا. اٹ از کالڈ صحت. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ مطلب ہے صحت کا کہ یہ صحت نہیں ہے. ہم نے اندازہ لگایا, ہم نے کہا جو بندہ بھاگ ہی نہ سکے, پارک کا ایک چکر لگایا ہے اور یہ حالت ہو گئی ہے کہ واش روم میں بیٹھتے ہیں تو کھڑے ہونے کے لیے 3-4 زاویوں میں جا کے کھڑے ہو رہے ہیں ہم. پہلے دائیں ٹانگ پہ سہارا, پھر لیفٹ پہ, پھر تھوڑا سا, پھر یوں چند سیکنڈ لگ رہے ہیں کھڑے ہونے میں. ہم نے کہا یہ نہیں ہوگا بھائی, یہ مارکیٹ میں چلنے والا نہیں. کیا فائدہ یار, ہماری تو اسپیڈ تھی. 2013 سے پہلے میرے گھر والوں کی آنکھیں ترس جاتی تھی کہ یہ بندہ بیٹھے گا کس وقت. بیٹھتے ہی نہیں تھے ہم. گھر میں آئے, ادھر سے کچن سے نکلے, یہاں سے ٹن مارا, واش روم گئے, واش روم سے ٹن مار کے ادھر چائے پی, ادھر سے ٹن مار کے, بیٹھتا ہی نہیں تھا میں. کا ہاتھ پیر کے بال صاف کرنا. انڈیا سے کسی نے پوچھا لڑکیوں کے ہاتھ پیر میں اگر بال زیادہ ہوں تو شادی سے پہلے صاف کر سکتی ہیں یا نہیں؟ زیادہ نہ بھی ہوں تو بھی صاف کر سکتی ہیں, شادی سے پہلے بھی کر سکتی ہیں, شادی کے بعد بھی کر سکتی ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں. کیا خواتین اپنے پورے جسم کی ویکس کروا سکتی ہیں؟ فرحت خانیوال سے جی کروائی جا سکتی ہے, جائز ہے. عورت کا آئی بروز اور اپر لپس بنوانا. کیا خواتین کے لیے اپر لپس اور آئی بروز کے بال بنوانا جائز ہے؟ اگر جائز نہیں تو اس کا گناہ کیا ہے؟ محمد ارباب لاہور سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آئی بروز بنانے والیوں پر لعنت فرمائی ہے. یہ گناہ کافی ہے کہ پیغمبر کی لعنت ہوگی, تو آپ سوچیں اس کا کیا ٹھکانہ ہوگا, کیونکہ یہ تغییر خلق اللہ ہے. آپ اپنی جو اللہ نے آپ کو شکل دی ہے اس کو زینت تو دے سکتے ہیں, لیکن ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام کر کے اس میں چینجنگ نہیں کر سکتے آپ. جیسے لوگ جو پلاسٹک سرجری کروا لیتے ہیں, ایک پلاسٹک سرجری تو ہوتی ہے کوئی زخم ہو گیا, آپ کے ایکسیڈنٹ سے منہ خدا نخواستہ ٹیڑھا میڑھا ہو گیا, وہ تو ٹھیک ہے. پلاسٹک سرجری کا مطلب یہ ہوتا ہے وہاں کہ جو عیب پیدا ہوا ہے اس کو دور کیا جائے. یا بعض لوگوں میں کوئی عیب ہوتا ہے, دانت ان کے بہت زیادہ آگے نکلے ہوئے ہوتے ہیں, تو وہ اس کو پلاسٹک وہ دانتوں کا آپریشن وغیرہ کر کے ان کو اپنی جگہ پہ لے آنا, یہ تو ٹھیک ہے, کیونکہ یہ ایک بہت زیادہ بھدا, ایک عیب دار چیز ہے, اس کو آپ نے صحیح کر لیا. تو لیکن ویسے جو اللہ نے نارمل جس طرح لوگوں کو پیدا کیا ہے, کچھ کو خوبصورت بنایا, کچھ کو بدصورت بنایا. بدصورت بنایا تو وہ اپنے چہرے میں کے خد و خال میں چینجنگ کر کے, جیسے موٹی ناک ہے آپریشن کروا کے باریک ناک کروا لیتا ہے. آئی بروز کسی کی گھنی ہوتی ہیں, کسی کی باریک ہوتی ہیں, جو گھنی ہے وہ باریک کروا لے. تو یہ تغییر خلق اللہ ہے, اللہ کی تخلیق کو بدل ڈالنا ہے. نبی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ شیطان نے قسم اٹھائی تھی کہ اے اللہ میں ان کو اتنا گمراہ کروں گا, فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ, یہ تیری بنائی ہوئی تخلیق کو بدلیں گے, تیری بنائی ہوئی شکل پہ یہ لوگ راضی نہیں ہوں گے. تو یہ غیر مسلموں سے یہ چیز آئی ہے. مائیکل جیکسن کو دیکھیں نا, پلاسٹک سرجری کر کے بیڑا ہی غرق کر دیا تھا اپنا, پوری چمڑا چینج ہو گیا اس کا, عجیب سی شکل بن گئی تھی اس کی. تو یہ سب چیزیں حرام ہیں, اسلام اس کی بالکل آپ کو اجازت نہیں دیتا. جیسے ہی اللہ نے آپ کو شکل دی, اسی کو نہا دھو کے تھوڑا سا, خواتین ہیں تو سرخی پاؤڈر لگا لیں. میں لوگوں سے کہتا ہوں بہت زیادہ میلے کچھ ہے تیزاب سے نہا لو بھائی, بہت زیادہ چمک جاؤ گے. تیزاب سے میری مراد یہ ہے کہ ذرا اچھے والے صابن سے نہا لیں آپ, تو اس سے زیادہ نہیں. یہ جو ہے اتنا زیادہ کہ ناک کی سرجری کروا کے باریک ناک کروا لی, اور جو بڑھاپے میں سلوٹیں آ جانا چہرے پر, یہ بھی ایک نیچرل چیز ہے, اس میں بھی آپ چینجنگ نہیں کر سکتے. سفید بالوں کو کالا کر لینا, بالکل بلیک کر لینا, یہ بھی جائز نہیں ہے 40 سال کے بعد. تو اسی طرح آئی بروز بنانا بھی جائز. ہاں کسی کی بہت ہی بھدی ہو, جو عام طور پہ کسی کی ہوتی نہیں ہے ایسی, بہت زیادہ بھدی ہو کسی خاتون کی آئی بروز, جو بالکل نیچرل سے ہٹ کر ہیں. یعنی یہ تو دیکھیں قدرتی طور پر ہوتا ہے نا, کسی کی آئی بروز گہری ہوتی ہیں, کسی کی باریک ہوتی ہیں, کسی کی تھوڑی آپس میں جڑی ہوئی ہوتی ہیں, کسی کا فاصلہ زیادہ ہوتا ہے, یہ تو نارمل ہے. لیکن اگر کوئی بہت ہی عام معمول سے ہٹ کر بالکل ہی کسی کی بہت ہی عورت کی بھدی ہوں, تو پھر بعض فقہاء نے گنجائش دی ہے کہ تھوڑا بہت اس کو اتنی اس میں تبدیلی کر لینا کہ بہت زیادہ بھدے پن سے وہ نکل آئے, تو اس کی گنجائش دی ہے. تو لیکن نارمل ایسا ہوتا نہیں ہے, نارمل تو فیشن کے لیے ہی کیا جاتا ہے. تو یہ حرام ہے, ناجائز ہے. اور اس میں خواتین جو سمجھتی ہیں کہ ہمارا حسن بڑھتا ہے, حسن بڑھتا نہیں ہے, وحشت پیدا ہوتی ہے. دیکھنے والے کو لگ رہا ہوتا ہے کہ آرٹیفیشل ہے, یہ عجیب سی ایک وحشت ہوتی ہے, تو یہ جائز نہیں ہے. ہاں اپر لپس بنوانا خاتون کے لیے جائز ہے, اور چہرے پہ اور کہیں بال نکل آئیں تو وہ ان کا نوچنا بالکل. آگے نا
تو آپ نے شروع میں بات ایسی کیوں کی ہے جو سوسائٹی میں قابل عمل نہیں ہے؟ ہمیں شریعت میں اس کی بیسیوں مثالیں، ایک سیکنڈ، بیسیوں مثالیں ملتی ہیں کہ ایک چیز بعض دفعہ غلط ہوتی ہے لیکن مجبوری میں کیا ہوتی ہے، وہ جائز ہوتی ہے. ہاں وہ چیز جو سری حرام ہے نا، وہ کبھی مجبوری میں، شراب مجبوری میں جائز نہیں ہوگی، چرس مجبوری میں جائز نہیں ہوگی. ایک چیز ناجائز ہے سائیڈ افیکٹ کی وجہ سے، تو اب اس کا سائیڈ افیکٹ نہ کرنے میں زیادہ ہو رہا ہے، لڑکی کا رشتہ ٹوٹنے کا خطرہ ہے، تو یہ کوئی اچھی بات ہے کہ صرف بارات کے چکر میں بہن کی رشتہ ہی ٹوٹ جائے؟ اسی طرح جہیز غلط چیز ہے، لیکن میں کہتا ہوں بھائی سسرال لالچی ہے، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا. آپ نے بیٹی کو اگر جہیز نہیں دیا، آگے ساری زندگی ساسوں کے تانے سنتی ہے وہ. جہاں ایسی سچویشن ہو تو جب ظلم سے بچنے کے لیے رشوت دینا جائز ہے تو جہیز دینا بھی ظلم سے بچنے کے لیے جائز ہے. یہ وہاں روکا جائے گا جہاں دونوں پارٹیاں اس کو سمجھتی ہوں. جہاں ایک پارٹی سمجھتی ہے دوسری نہیں سمجھتی، پھر تو دینا پڑے گا آپ کو جہیز، برباد ہو جائے گی بیٹی کی زندگی. اور آسان مثال بیان کر دیا مولوی صاحب نے، رشوت لینا بھی حرام، رشوت دینا بھی حرام. حدیث میں ایسے ہی ہے، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، دونوں جہنم میں. لیکن آگے حدیث کی تشریح میں جب آپ جائیں گے تو علماء نے لکھا ہے لینا دینا جب حرام ہے جب آپ کسی کا حق دبانے کے لیے دے رہے ہو رشوت. آپ کی سیٹ بنتی نہیں تھی گورنمنٹ کی، کسی اور کا حق تھا، آپ نے حق مارا، رشوت دے کے اس سیٹ پہ آ گیا، یہ حرام ہے. لیکن آپ کا حق بنتا ہے، اگلا صرف رکاوٹ ڈال رہا ہے اس بیس پہ کہ آپ پیسے نہیں دے رہے، تو یہاں وہ لینے والا مجرم ہے. آپ تو مجبوری میں دے رہے ہو، نہیں ہے بات میرا خیال ہے سمجھ، آپ تو مجبوری میں دے رہے ہو بھائی، آپ دوسرے کا حق چھیننے کے لیے نہیں، اپنا حق لینے کے لیے دے رہے ہو. اب مولوی صاحب اب کسٹم میں دیکھ لو نا، کنٹینر پھنسے ہوئے ہوتے ہیں. اب انہوں نے حدیثیں سنی ہے رشوت لینا بھی حرام دینا بھی حرام، وہ دے ہی نہیں رہے، تو ان کا کنٹینر قیامت آ جائے گی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو جائیں گے، دجال آ جائے گا، وہ کنٹینر تباہ کر دے گا، دجال آ کے وہ نکلے گا وہاں سے. ایسے موقع پہ کیا ہوگا؟ اب وہ مولوی صاحب نے خود تو بیان کر دیا رشوت لینا بھی حرام دینا بھی حرام، لینا بھی حرام دینا بھی حرام. اب ان کو اپنا بزنس ہوا، کنٹینر ان کا پھنسا ہوا ہے، وہ کہنا لینا بھی حرام تو دینا بھی حرام، دینا بھی، سارے پیاز سڑ رہے ہیں بھائی سارے پیاز کیا ہو رہے ہیں؟ سڑ رہے ہیں، کروڑوں روپے کا مال برباد ہو رہا ہے. تو ایسے موقع پہ وہ بیچارے کتابیں لے کے گنجائش تلاش کرتے ہیں، تو جب کتابیں اٹھاتے اس میں لکھا ہوتا ہے بھائی لینا ہر صورت میں حرام ہے، دینا اس صورت میں حرام ہے جب آپ دوسرے کا حق مار رہے ہو. گورنمنٹ آفیسر اگر آپ کا حق دبا رہا ہے تو اپنا حق لینے کے لیے دو گے تو پھر اس کو گناہ ملے گا، آپ کو نہیں ملے گا گناہ. اب جب پریکٹیکل لائف میں یہ علماء آتے ہیں نا، یہ اس طرح کے مولانا لوگ جن کو علم کامل نہیں ہوتا، پھر وہ جب وہ دیتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں، لو بھائی بیان کیا کر رہے تھے، دینا بھی حرام رشوت لینا بھی، اور اب کیا کر رہے ہیں، کنٹینر کے لیے دے رہے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو علم میں کامل نہیں ہوتے، بات ایسی کر رہے ہوتے ہیں، ادھوری بات ہوتی ہے. ایک اور مثال دوں میں آپ کو، ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے، میں نے ان کا بیان سنا، میں نے کہا یار یہ بہت زیادہ ہو گئی ہے. وہ کہہ رہے تھے جماعت کی نماز بہت ضروری ہے. ایک نابینا صحابی نبی کی خدمت میں آئے، عرض کیا یا رسول اللہ میں گھر پہ نماز پڑھتا ہوں. آپ نے فرمایا اذان کی آواز آتی ہے، فرمایا پھر مسجد میں آنا ضرور. یہاں تک حدیث صحیح ہے. اب انہوں نے آگے بیان کر کہ اگر کسی رسی کی مدد سے بھی آنا پڑے نا، راستہ نظر نہیں آ رہا، اب بیان تو کر دیا، یعنی وہ نابینا رسی پھینکے گا ہک کر کے یا کسی کو دے گا اور یوں کر کے مسجد. میں نے کہا یار یہ تو حدیث، اب بیچاروں کا علم کام. دیکھو اس مولوی صاحب کی نیت بری نہیں تھی، منافقت نہیں تھی، وہ لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے تھے کہ یار جماعت کی اہمیت آ جائے. لیکن موٹیویشن اس اسٹائل میں کر رہے ہیں کہ جب خود پھنسیں گے نا تو بھائی یہ رسی والا طریقہ چلے گا نہیں. اللہ نہ کرے وہ نابینا ہو جائیں اور کوئی رسی لا کے پکڑا دے، بولے گا بھائی کب تک رسی سے میں آؤں گا یار، گھر میں پڑھنے دے، یہی کہیں گے نا. تو لوگ کہیں گے لو بھائی ان کے قول میں اور ان کے عمل میں کیا ہے، تضاد ہے. باتیں کچھ کر رہے ہیں، تقریریں کچھ اور عمل کچھ. تو یہ میں نے بھی اپنی، یہ جس نے سوال پوچھا ہے بالکل صحیح پوچھا ہے. بہت سے مولانا لوگ کیا کرتے ہیں، ایسی بات بتا رہے ہوتے ہیں لوگوں کو ممبر پہ، اس وقت لوگ بلے بلے واہ واہ سبحان اللہ زبردست حق پرست، جیسے ماضی میں کچھ ایسے لوگ گزرے. تو ایک اصول ضابطہ رکھو بھائی، ہم نے ریاست کو بچانا ہے بس، ایسی کی ہمیں شخصیت ہے بعد میں، پہلے کیا ہے، اسٹیٹ ہے، ریاست ہے، ہماری پالیسی ہے اسٹیٹ پہ کمپرومائز نہیں ہوگا، بس پاکستانی ہے، مسلمان ہے، اس کے بعد ہم پاکستانی ہے، ختم. تو اس میں کبھی فوج کی مخالفت بھی ہوگی، کبھی حمایت بھی ہوگی. اگر آپ نے ایک ہی چیز کو درد سر بنا لیا تو پھر آپ پھنس جاؤ گے. تو خیر ملک میں ہوتا بہت الٹا سیدھا غلط ہو رہا ہے بہت کچھ، جو ابھی جو حالات چل رہے ہیں وہ کوئی اچھے حالات تھوڑی چل رہے ہیں. اچھا خیر، تو میں کہاں، تو یہ جو کسی نے پوچھا نا مذہبی اسکالر ایسا کرتے ہیں، یہ ایسا کرتے ہیں بیچارے، وہ غلط نہیں ہوتے، ان کو پوری نالج نہیں ہوتی، ممبر پہ وہ ایک دم جوش میں تقریریں. ایک اور میں مثال دے دیتا ہوں. اب یہ جو حکومت کہتی ہے گیس پمپ مت لگاؤ، ایسا ہی ہے نا،
کیا کہتے ہیں اس کو, جو سیکشن لگاتے ہیں نا, گیس ساری کھینچ لیتے ہیں بھائی, کمپریسر لگاتے ہیں اور ساری گیس کھینچ لیتے ہیں. یہ بالکل ایسے ہی جیسے ایک زمانے میں نا ہم جب چھوٹے تھے تو ہمارے امام صاحب نے مسجد میں ممبر پہ بیان کیا کہ پانی کی موٹریں مت لگاؤ. واقعی یہ اللیگل تھا. گورنمنٹ جو گھروں میں پانی دیتی ہے تو وہ جو موٹریں لائن سے سک کرتی ہیں نا, امام صاحب نے بیان کیا یہ غیر قانونی, واقعی غیر قانونی تھا, یہ حرام ہے, ناجائز ہے, اس سے پانی چوری کرنے کا گناہ ملے گا. اب امام صاحب بیچاروں نے اچھی نیت سے بیان کیا, تھوڑے دن میں امام صاحب کے اپنے گھر میں موٹر لگی ہوئی. مجھے تو پتا تھا, میں نے بتایا نہیں لوگوں کو, اور یوٹیوب بھی نہیں تھا, وہ لوگ پی گئے. حالانکہ امام صاحب غلط نہیں تھے, نہ ان کی نیت چوری کی تھی, انہوں نے بیچاروں نے اپنے لحاظ سے صحیح بتایا. بات یہ ہے کہ موٹر تو لگانا اللیگل ہے. کیوں؟ وجہ اس کی ہے کہ جو پانی گھروں میں ڈیوائڈ ہو کے جائے گا, جب آپ لگاؤ گے تو سارا پانی تو آپ کھینچ لو گے. لیکن بات یہ کہ جب سب نے یہ اللیگل کام کر لیا, سب نے لگا لی, اب اگر آپ نہیں لگاؤ گے نا تو 2 قطرے بھی آپ کو نہیں ملیں گے. اب لگانا جائز ہو گیا, اس لیے کہ اب دوسرے کا حق دبانے کے لیے نہیں ہے, بلکہ اپنا جائز حق تو ملے بھائی. تو امام صاحب نے یا دائیں بائیں دیکھا, یار میری تقریر یوٹیوب تو ہے نہیں, کوئی ریکارڈنگ بھی نہیں ہے, پی گئے نا, چپکے سے لا کے گھر میں لگا دو. اب کوئی امام صاحب کو دیکھتا بولتا ہی پہلے تقریر کر رہے تھے, موٹریں لگانا حرام ہے, خود لگائی گئی. تو وہ بیچاروں کو اس لیے ان کو چاہیے تھا کہ بھئی پوری نالج لیتے, اس کے سائیڈ افیکٹ کیا ہوں گے, اس کے فائدے کیا ہیں, نقصانات کیا ہیں. گورنمنٹ تو بہت ساری چیزوں کو اللیگل کرتے کرتے خود ہی حکومتوں کے گھر میں, یہ جنریٹر جو ہم چلاتے ہیں گیس پہ, یہ بھی تو اللیگل ہے. ساری دنیا نے گیس کے جنریٹر لگائے ہوئے ہیں, تو یہ کون سا اللیگل ہے بھائی؟ آپ نہیں لگاؤ گے تو کیا ہوگا, اندھیروں میں قبر کے اندھیرے آپ کو یاد آتے رہیں گے. تو یہ اللیگل ہے, لیکن گورنمنٹ اس کو اللیگل بنائے نا, پریکٹیکلی پکڑے لوگوں کو. بالکل اب یہ گیس میں بھی ایسا ہی ہو گیا ہے. مجھ سے لوگ پوچھتے تھے پرسنلی کہ بھی گیس کا یہ جو کمپریسر لگاتے ہیں گیس کھینچ لیتے ہیں, گیس آج کل لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے نا, تو میں کہتا تھا یار اللیگل کام مت کرو, لیکن میں نے بیان میں نہیں کہا یہ, اس لیے کہ مجھے یہی خطرہ لگ رہا تھا کہ یار کل جو ہے نا سب لگائیں گے تو پھر میرا بیان یہ لوگ چلائیں گے. میں نے ابھی تک نہیں لگایا, میرے ان 3 گھروں میں کہیں بھی نہیں ہے وہ, تو 4 گھروں میں 3, وہ عادت پرانی ہو گئی ہے نا. تو اب کیا ہے کہ بھائی اگر آپ اس میں بعض اپارٹمنٹ ایسے ہیں, لوگوں نے ہم سے آگے پوچھا, بولے ہم اگر نہیں لگا رہے نا تو ایک گیس کی اسمیل بھی نہیں آ رہی کیونکہ سب نے لگا لیا. اب میں ان کو فتوا دوں کہ آپ کے لیے لگانا بھی ناجائز ہے, تو یہ فتوا غلط ہو. اس لیے کہ گورنمنٹ جب اللیگل کر رہی ہے تو عمل کر کے دکھائے نا, لوگوں کو پکڑے, سارے وہ کمپریسر اتارے وہاں سے, ورنہ جو نہیں لگائے گا اس کو تو گیس ملے گی نہیں, وہ بیٹھا رہے گا اندھیروں میں, لکڑیاں جلائے گا کیا وہ فلیٹوں میں جا کے. تو یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں, تو یہ کرتے ہیں بےچارے, یہ ناسمجھی میں کر رہے ہوتے ہیں, اور کچھ ظاہر ہے 2 نمبری میں بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو سارے مولوی صحیح تھوڑی ہوتے ہیں, 2 نمبر بھی ہوتے ہیں. اور پھر بھی میں بتا دوں, اگر 1 نمبر بھی مولوی ہے تو مولوی ہونے کا مطلب فرشتہ وہ بھی انسان ہوتا ہے. یہ جو اللہ نے قرآن میں کہا نا, وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا ثُمَّ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. کسی سے کوئی گناہ ہو جائے, توبہ کرے تو اللہ معاف کرے گا. تو یہ آیت صرف غیر مولوی کے بارے میں نہیں ہے, مولوی بھی اس میں شامل ہے. تو سب کے لیے, صرف پیغمبر معصوم عن الخطا ہوتے ہیں, تو کسی کی پرائیویسی میں گھسنے کی آپ کو ضرورت کیا ہے, ٹھیک ہے نا. آپ دیکھو بھائی بات صحیح کر رہا ہے, سمجھ میں آ رہی ہے, ٹھیک ہے بھائی. ہمیں شریعت نے پردہ ڈالنے کا حکم دیا, کسی کا عیب سامنے آئے تو کیا کرو بھائی, پردہ ڈالو. ہاں ایسا عیب جس سے لوگوں کو نقصان ہو رہا ہو, چوری کہاں کر رہا ہے, چرس تقسیم کر رہا ہے چپکے چپکے, اس سے تو سوسائٹی تباہ ہو رہی ہے. ایسے عیبوں میں اس کو تنبیہ کی جائے گی, نہ مانے تو اس کو دنیا کے سامنے لایا جائے. جیسے جو سیاسی لیڈر کوئی رشوت لیتا ہوا پکڑا جائے تو ایسے لوگوں کو ایکسپوز کرنا چاہیے, کیونکہ یہ ضرر اس کی ذات تک نہیں ہے, بلکہ یہ ضرر متعدی ہے, لوگوں تک پھیل رہا ہے. ہماری دونوں شیعوں ہو گیا, کیا غیر مسلم کے ناپاک کو. اب وہی بات ہے, میرے پاس ایک دفعہ ایک شخص آیا کہ میں جگہ جاب کر رہا ہوں تو وہاں خواتین بھی ہیں, نظر کی حفاظت نہیں ہوتی, تو میرے شیخ نے فتویٰ دیا ہے کہ یہ ناجائز ہے, چھوڑ دو اس کو. میں نے کہا میرے بھائی تمہارے شیخ کی نیت کوئی شک نہیں ہے, لیکن تمہارے شیخ بھی تمہاری طرح بے روزگار ہو گئے نا, اور ان کے بچے کو یہاں جاب ملی, تو یہ فتویٰ فوراً کیا ہو جائے گا, کیونکہ ابھی تو بد نظری کا فتنہ ہے, انٹی ونٹی نظر آ کے دماغ خراب ہو رہا ہے. جب پیسے نہیں آئیں گے نا گھر میں تو جو چترول لگیں گے نا چاروں طرف سے گالیاں, اس میں بھی سٹے لگاؤ گے ڈپریشن ختم کرنے کے لیے. تو اس کا حل یہ ہے کہ نظر کی حفاظت کرو, کوئی ضرورت سے بات کرنی پڑتی ہے تو بات کر لو, اپنی بہن سسٹر کہہ کے. ایک بات یاد رکھو, جن کا بھی لڑکیوں سے واسطہ پڑتا ہے بہن کہنا سیکھ لیں, اس کو 99% مسئلہ یہاں سے حل ہو جاتا ہے. بہن کیا حال ہے, وہ بہن سے ہی شروع کیا کرو, تو دیکھو پھر وہ لائن ہی نہیں مارے گی. بہن بول دیا نا تو آدھا سے زیادہ مسئلہ یاد. اور بولتا نہیں ہے, شرارتی آدمی, دل میں چور ہوتا ہے اس کے, وہ زہر کا پیالہ پی لے گا, اس کے منہ سے بہن نہیں. تو بہن کہنا سیکھ. غیر مسلم کے ناپاک کپڑے دھو کر استعمال کر سکتے, کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ لنڈے کا سارا مال جو استعمال کرو, کیا حاجیوں کا مال ہے کیا یہ؟
نکاح کی قسم کھانے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے یا قسم کا کفارہ ادا کرنا ہوگا؟ قسم ٹوٹ، نکاح کی قسم کیا الفاظ کیا؟ اگر طلاق کی قسم کھائی ہے کہ میں نے یہ کام کیا تو بیوی کو طلاق، تو اس کام کرنے سے طلاق ہو جائے گی. باقی نکاح کی قسم کیا ہوتی ہے؟ قسم کا کفارہ اگر ٹوٹ جائے تو 10 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلاؤ، یا ہر غریب کو 2.25 کلو گندم دے دو، یا ایک ہی غریب کو 10 دنوں میں 2.25 کلو گندم تقسیم کر کے دے دو. تو اس طرح سے قسم کا کفارہ ہوتا ہے. اگر خود غریب ہو تو پھر 3 روزے لگاتار رکھو. عورت کے مرنے کے بعد شوہر سے اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے. جی ٹوٹ جاتا ہے. آپ کو کہیں اور شادی کس خوشی میں مرتا ہے شوہر تو 4 مہینے 10 دن کے بعد کہیں اور شادی اس لیے تو کرتی ہے کہ اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے اس سے. مفتی صاحب میرے گھر والے میری شادی ہی کروا رہے جبکہ میں شادی اپنے ذاتی خرچے پر. ہاں یہ ضرور ہے کہ مرد جب مرتا ہے نا، عورت جب مرتی ہے تو فوراً ٹوٹتا ہے نکاح. مرد جب مرتا ہے تو نکاح تو ٹوٹتا ہے لیکن من وجہن باقی رہتا ہے، کیونکہ عدت میں کچھ احکام نکاح والے باقی رہتے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں نکاح تو ٹوٹ گیا لیکن من وجہن بعض نکاح کے حکام ابھی باقی ہیں، کہ اسی شوہر کی وجہ سے اب وہ گھر کی 4 دیواری سے نہیں باہر نکل سکتی، زینت اختیار نہیں کر سکتی وغیرہ وغیرہ. مفتی صاحب میرے گھر میں شادی نہیں کروا رہے جب میں. بھائی آپ کچھ پوچھ رہے تھے، یہاں کوئی بندہ بیٹھا. ہاں آپ ہاں اب دیکھیں وہ تو میں اصول بیان کر رہا ہوں نا، کر کے دکھا دو تو پھر آپ اس کے سائیڈ ایفیکٹ سوچیں خود ہی. تو وہ تو میں یہ کہہ رہا ہوتا ہوں تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر. وہ کر کے دکھا دو کا مطلب یہ کہ اسٹیمنا ہے آپ کے اندر، نہیں ہے تو بھائی پھر تو پٹو گے یار. پٹو، پٹنے کا اسٹیمنا پیدا کرو. اصل بات یہ ہے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم دوسری شادی کریں یا پہلی کریں اور ہم کوئی ایسا طریقہ بتا دیں کہ پٹے نہیں ہم. تو میں ان کو یہ جواب دیتا ہوں کہ یہ تو کوئی دنیا میں طریقہ نہیں ہے کہ دوسری شادی کرو پٹو نہیں. یہ نہیں بتا سکتا کیونکہ میں خود پٹتے رہ گیا تھا، بلکہ جو مجھے ڈپریشن تھی وہ تو پٹنا ہی کہلائے گا نا. تو میں یہ طریقہ نہیں بتاؤں گا، میں یہ بتاؤں گا کہ پٹنے کا حوصلہ پیدا کرو اپنے. ہمارے ایک دوست ہیں سعودی عرب میں، بڑا خاندانی آدمی ہے اللہ اس کی. مجھے بدماش ٹائپ کے لوگ بڑے پسند ہیں کیونکہ جو بدماش ہوتے ہیں اس میں کانفیڈنس ہوتا ہے. جب یہ غلط چیز میں ہوتے ہیں تو غلط چیز میں صحیح میں پھر صحیح میں بہت آگے جاتے ہیں. تو پہلے وہ غلط ایکٹیویٹیز میں تھا، اس کا غلط چیزوں میں پڑا ہوا تھا نا، اس میں بدماشی تھی اس کی. تو جب اللہ نے توبہ کی توفیق دی تو وہ بدماشی صحیح چیزوں میں آ گئی. تو ابھی توبہ والے اس میں چل رہا ہے وہ، یعنی صحیح چیزوں میں. اس کو کیا ہوا، ایک دفعہ لوگوں نے اٹھا کے طبیعت سے کوٹا نا کسی کام پہ جو وہ کر رہا تھا یعنی اچھے اس میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، وہ پھر ایسا نہ ہوگا کیس ہی بن. تو اس کو بہت مارا، وہ اگلا نہیں، ٹھیک ہے نا، وہ اگلا نہیں کہ جس بندے نے اس کو یہ کام اس کے کوئی خدا نخواستہ کرمنل ایکٹیویٹیز میں نہیں لگایا تھا. اس کو کسی کو فیور دینا تھا جو جائز فیور تھا. تو جو غلط لوگ تھے انہوں نے اٹھا کے مارا کہ تجھے بھیجا کس نے، وہ نہیں اگلا. میں نے اس سے پوچھا یار اتنی مار کھائی آپ نے اور اگلے نہیں تو بڑا حوصلہ ہے. اس نے کہا یہ ہم پہلے بہت دفعہ پٹ چکے ہیں غلط کاموں میں، تو اب صحیح کاموں میں پٹنے کا ہمارے اندر حوصلہ. کہہ رہے مجھے ان کے چماٹے ایسے لگتے تھے گدگدیاں کر رہا ہوں. اور جس کا نام نہیں بتایا نا وہ بھی کوئی بڑے آدمی تھے، انہوں نے پھر اس کو بڑا فیور دیا، یار اتنا مار کھا کے اس نے میرا نام نہیں بتایا. تو اس نے تو پھر بہت ترقی دی اس کو. تو ہمیشہ ترقیوں میں وہی جاتے ہیں جن کے اندر پٹنے کا حوصلہ ہوتا ہے بڑے کاموں کا. ورنہ تو ایک بیوی 2 بچے لے کے زندگی برباد کرتا، مر جاؤ اس میں. ایک بچہ بھی چھوئی موئی سے نکلے گا، وہ عجیب صحیح ہو، اس کو وہی سکھاتے رہو. انگریزوں کے موٹیویشنل اسپیکر جو ہے نا بچوں کی ایکچولی جیسے آج کل آ رہے ہیں بچوں کو سیلف ریسپیکٹ، پھر بچوں کا جو ہے نا وہ دیکھو بہت عجیب سی چیزیں چل رہی ہیں یوٹیوب پہ، کیونکہ بچے 2 ہو کے بھی کنٹرول سے باہر ہیں اور جن کے درجنوں بچے ہیں وہ کنٹرول میں ہیں. وہ ایسے بھی بہت سارے خاندان ہیں کیونکہ بچہ بچوں کو کنٹرول کرتا ہے، اس کو نیچرل لائف ملتی ہے. خیر جی مفتی صاحب میری ہو گیا میرے بھائی. مفتی صاحب قرآن میں ولو اننا 8ویں پارے میں دوسرے صفحے پر لکھا ہے کہ اس آیت کو پڑھنے سے دعا قبول ہوتی ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ کون سی آیت؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شادی کیوں نہیں کی؟ ان کو موقع ہی نہیں ملا بھائی. یہودیوں نے اتنا تنگ کر کے رکھا تھا کہ اللہ نے ان کو آسمانوں پہ اٹھا لیا، لیکن جب قرب قیامت میں نازل ہوں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام شادی کریں گے سمجھتے. اور علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ وہاں دفن ہوں گے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے، وہاں ایک قبر کی جگہ خالی ہے اور 4 شادیاں ہی کریں گے. ایسا لگتا ہے پیغمبروں کی سنت کثرت سے نکاح ہے، 4 سے زیادہ اس لیے نہیں کریں گے کہ شریعت پہ کس کی عمل کریں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. باغ فدق کے مسئلے کو ایک مخصوص طبقہ ہمیشہ سے اچھالتا ہے، اس کی وجہ سے اب بعض لوگوں کا مذہب ہی یہی ہے، حضرت علی، حضرت عمر، حضرت ابو بکر پہ اعتراض کرنا. ان کو الزامی جواب دیا کریں کہ اگر یہ واقعی ایسا مسئلہ تھا جیسا یہ بیان کرتے ہیں تو سیدنا علی تو زندہ تھے، حضرت فاطمہ کے شوہر، وہ کیوں دونوں بزرگوں کے ہاتھ پہ بیعت ہو گئے؟ وہ کیوں ہمیشہ مشوروں میں ان کے ساتھ شریک رہے؟ وہ بھی ان کو مشوروں میں شریک کرتے رہے. حضرت علی کا تو حضرت عمر بہت احترام کیا کرتے تھے اور حضرت علی بھی حضرت عمر کا بہت احترام کیا کرتے تھے. جتنے فیصلے ہوئے ہیں سب میں حضرت علی شریک ہیں. پھر حضرت عمر نے جو 6 افراد کی کمیٹی بنائی کہ میرے بعد ان 6 میں سے خلیفہ ہوگا، اس میں حضرت علی کو، تو کتنے اچھے تعلقات تھے آپس میں. تو اگر یہ وراثت کا اتنا بڑا جھگڑا ہوتا ہے جتنا پیش کیا جاتا ہے تو اتنے اچھے تعلقات ہوتے. تو یہ مدعی سوز گواہ چس والی بات ہے.
سمجھ رہے ہیں نا؟ تو شوہر تو اپنی زوجہ کی طرف سے لڑتا ہے نا. اگر حضرت فاطمہ پہ معاذ اللہ ایسا ظلم ہوا ہوتا تو سیدنا علی تو کھڑے ہوتے نا اس میں. تو حضرت فاطمہ کو غلط فہمی تھی. حضرت ابو بکر نے حدیث سنا دی کہ انبیاء کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی. وہ کیا لالچ کریں گے جو سارا سامان نبی کی خدمت میں لے کر آ گئے؟ صحیح حدیث ہے نا. نبی نے ان کا سارا, انہوں نے ایک موقع پہ حضرت ابوبکر سارا سامان لے کر آ گئے. نبی نے پوچھا کہ گھر میں کچھ چھوڑا؟ فرمایا اللہ رسول کا نام چھوڑا ہے. تو کیا وہ ایک باغ, اور وہ بھی نبی کی بیٹی کا, وہ قبضہ کر کے بیٹھیں گے؟ کوئی کامن سینس کی بات ہے یہ؟ جو نبی کا غار میں, نبی کے غار یار ہیں, وہاں تنہا نہیں چھوڑ رہے. اور سورہ توبہ کی آیتیں دیکھو, ایسی جاندار آیتیں ہیں. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اگر تم الا تنصروہ, اگر تم پیغمبر کی مدد نہیں کرو گے نہ کرو. یہ قرآن کا انداز ہے. فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا, اللہ نے اس وقت بھی مدد کی ہے جب مشرکین نے ان کو نکال دیا تھا. ثانی اثنین, جب دو میں سے یہ ایک تھے, ایک ابو بکر اور ایک یہ. تو اللہ نے پوری امت کو ابو بکر کے مقابلے میں ذکر کیا ہے کہ تم سارے چھوڑ دو نا, ابو بکر تو نبی کے ساتھ ہے. اللہ نے اس وقت ابو بکر کے ذریعے مدد کی ہے. اور اذ یقول لصاحبہ, جب نبی ابو بکر سے کہہ رہے تھے, اپنے ساتھی سے, قرآن صاحب کا لفظ صرف ابو بکر کے لیے استعمال کیا, اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے, لا تحزن, غم نہ کر, ان اللہ معنا, اللہ ہمارے ساتھ ہے. دیکھو موسیٰ علیہ السلام جب دریا پہ آ کے رک گئے نا, اور پیچھے سے فرعون آیا, بنی اسرائیل نے کہا ہم تو مارے گئے. موسیٰ نے کیا کہا؟ ان معی ربی, میرے ساتھ کون ہے؟ میرا اللہ ہے. یہ نہیں کہا اللہ ہم سب کے ساتھ ہے. موسیٰ علیہ السلام کو ڈر تھا کہ میری تو مدد ہوگی, ان کی پتہ نہیں ہوگی کہ نہیں ہوگی, کیونکہ کسی موقع پہ ساتھ ہی نہیں دے رہے. اتنی اللہ نے مدد کر دی ہے, تو اب اللہ کوئی راہ نکال لے گا یہاں کے اگر مروا دیا. انا لمدرکون, ہے موسیٰ مر گئے, پکڑے گئے, تو فرعون تو مارے گا. تو توکل ذرا بھی نہیں تھا. اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان معی ربی, میرے ساتھ کون ہے؟ میرے رب ہے. تمہارا کوئی بھروسہ نہیں ہے. لیکن جب ابو بکر غار میں تھے اور چاروں طرف سے گھیر لیا, بالکل وہی سچویشن جو فرعون کی تھی, تو نبی نے کیا فرمایا؟ غم نہ کرو, ہمارے ساتھ کون ہے؟ ہم دونوں کے ساتھ اللہ ہے. ان کو پتا تھا جانثار ساتھی ہیں, ایسا نہیں ہو سکتا اللہ میری مدد کرے ابو بکر کی نہ کرے. تو یار اتنی بڑی فضیلت, وہ باغ کھائیں گے یار, سوچنے کی بات ہے. وہ کسی کے باغ پہ قبضہ کریں گے, اور وہ بھی پیغمبر کی بیٹی کی. تو یہ غلط بات ہے. اس کو شیعہ حضرات کو چاہیے تھوڑا سا ہوش کے ناخن لیں. کیوں امت میں اختلاف پھیلا رہے ہیں؟ سارے شیعہ ایسی باتیں کرتے بھی نہیں ہیں. جو آج کل نئے نئے مارکیٹ میں خطیب آ رہے ہیں, وہ زیادہ ان مسئلوں کو اجاگر کرتے ہیں. حضرت علی نے اپنی بیٹی بھی دی تھی حضرت عمر کو, ان سے نکاح ہوا ہے. لیکن شیعہ لوگ تو اس کا انکار کرتے ہیں, حالانکہ یہ تاریخی حقیقت ہے جو خود شیعوں کی کتابوں سے ثابت ہے. لیکن چلو وہ تو ایک بات کی چیز ہے نا. تو یہ تو کتنی بڑی حقیقت ہے. کیوں ایک وراثت کا ایک مال کیوں روکیں گے وہ جو نبی پر اتنا کچھ جانثار کیا؟ پھر حضرت حسن حسین نے کیوں اعتراض نہیں کیا بڑے ہونے کے بعد؟ کوئی ایک تقریر حضرت حسن حسین کی دکھاؤ ابو بکر عمر کے خلاف. حضرت عمر تو حضرت حسن حسین کا بڑا اکرام کیا کرتے تھے, اور گلی میں چلتے پھرتے, جب چھوٹے تھے تو ان کو اٹھا کے پیار کرتے. ایک دفعہ حضرت حسن جو ہے وہ کہیں گلی میں کھیل رہے تھے, حضرت علی بھی تھے. حضرت عمر نے فرمایا, گود میں اٹھا کے فرمایا, شبیہم بمحمد لا بعلی, یہ تو نبی کے مشابہ, علی تمہاری شکل پہ نہیں گئے یہ. اور حضرت علی ہنس رہے تھے, یعنی یہ کہا کہ یہ تو پیغمبر کے زیادہ مشابہ ہیں یہ. تو پھر حضرت عمر نے کتنا پروٹوکول دیا حضرت حسین کو. آپ کو پتا ہے حضرت حسن کی جو امام زین العابدین ہیں, جو کربلا میں اکیلے باقی بچ گئے تھے, ان کی والدہ کون تھی؟ حضرت حسن کی نسل. تو حضرت حسین کی نسل جو چلی ہے نا, وہ حضرت زین العابدین سے چلی ہے. آج جتنے حضرت حسین کی اولاد ہے وہ امام زین العابدین کی اولاد میں سے. تو ان کی جو والدہ تھیں وہ کون تھیں؟ یہ وہ تھیں جو ایران کی شہزادیاں, جنہیں حضرت عمر نے حضرت حسن و حسین کو گفٹ میں دیا تھا. ایران سے شہزادیاں قید ہو کے آئیں, لونڈیاں تھیں. تو لوگوں نے کہا یہ شہزادیاں, ان کو باندی بنانا ان کی توہین ہے, ان کا کسی بڑے سے نکاح ہونا چاہیے. شہزادیاں تو شہزادوں سے نکاح ہونا چاہیے. تو حضرت عمر نے کس کو شہزادہ قرار دیا؟ حسن حسین کو. ہر جگہ ان کو اہل بیت کو پروٹوکول دیا. تو یہ بنایا ہوا پھڈا ہے بھائی, یہ حقیقی پھڈا نہیں ہے, یہ بنایا ہوا پھڈا ہے. اب اس پہ کوئی آ جائے گا کسی اسکالر کا, پھر ایک نئی پھڈا چھو وہاں. اور مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے, ہمارے ایک رشتہ دار جہاز میں نا, مرچنٹ نیوی میں کیپٹن تھے, وہ سفر کر رہے تھے. تو ایک ہندو لڑکی آئی, ان سے پوچھا کہ یہ شیعہ لوگوں کا اور سنیوں کا کیا اختلاف. تو ان کو زیادہ نالج نہیں تھی. انہوں نے بتایا کہ بڑا اختلاف تو یہ ہے کہ شیعہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کو خلیفہ بننا چاہیے تھا, سنی کہتے ہیں ابو بکر کو. تو اس نے کہا وہ تو بن گئے نا, اب کیا کرنا ہے اس پھڈے سے. وہ ہندو لڑکی پریشان ہو رہی تھی, اب تو ہو گئے نا, یہ تو سلیکشن کے وقت دیکھا جاتا ہے نا کس کو بنا. اب تو جو بننا تھا وہ تو بن گیا, تو اب کیا کریں. تو کہہ رہے میں نے بھی کہا پتہ نہیں, مجھے تو خود پتہ نہیں اب کرنا کیا چاہیے. تو اب باغ فدق کا جو مسئلہ تھا وہ تو حل ہو گیا, ختم ہو گیا. اب تو ہم آگے کی سوچیں نا, اب تو ہم کسی کی وراثت نہ کھائیں, جس کی بنتی ہے اس کو دے دیں. اب ان پہ اعتراض کرنا اور ان جھگڑوں کو دوبارہ شروع کرنا جو ختم ہو چکے ہیں,
اس سے حاصل ہونے والا کچھ بھی نہیں. اور پھر آپ دلائل میں جب ایک طرف کے دیکھتے ہیں تو ایک اینک سے کیوں دیکھتے ہیں, دوسری اینک آنکھ سے بھی تو دیکھو نا, دوسری طرف کے دلائل آپ دیکھو. یوٹیوب پر کافی اسکالرز حدیث عمار کو مسئلہ بنا کر کافی تنقید کرتے ہیں حضرت معاویہ پر. اس کا کئی دفعہ جواب دے چکا ہوں, بھی میرے بخاری کے لیکچر اپلوڈ ہوں گے, اس میں بھی اس کا جواب آئے. بات یہ ہے کہ جواب والے کلپ وائرل نہیں ہوتے, نیگیٹو چیزیں فوراً. وہ میرا کلپ چلا تھا نا کوا حلال والا, اس کا میں نے جواب ریکارڈ کروایا, ریفرنس دیے, پھر میں نے بتایا کون سے کوے کو میں نے کہا ہے حرام ہے, کون سا حلال ہے, پوری ڈیٹیل. جس نے وہ جواب سنا مطمئن ہو گیا, لیکن وہ جواب کہیں پھیل کے ہی نہیں دے رہا. بس جو ایک چیز چلی گئی وہ اس پہ لوگ کلپ بنا کے نا اعتراض. میں نے اس کوے کو نہیں بولا یہ والا جو کوا ہے آپ کا, اگر اس کو میں حلال بولتا تو ہو سکتا کوا بریانی کھلاتا آپ کو میں بیٹھ گئے. تو پوری ڈیٹیل سے بات میں نے کی ہے. اب میں کروں گا نا تو پھر وہی ادھوری بات ہوگی, پھر اس کا ادھورا کلپ چلا جائے گا. تو میں ان کووں کو حلال نہیں کہتا, اور ویسے بھی کامن سینس کی بات ہے یار, اس کو کون اس کوے کو حلال کہہ سکتا ہے؟ اگر کہتے تو کوئی تو بریانی شریانی پکا کے کھلا رہے ہوتے نا, لیکن وہ وضاحتی بیان وائرل ہی نہیں ہوتا. وجہ کیا ہے, یوٹیوبر جو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان کو ویوز چاہیے ہوتے ہیں, وہ نیگیٹو چیزوں کو ٹک 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 دبا کے پھیلاتے ہیں. تو وہی جیسے شادیوں کے کلپ دبا کے نکل رہے ہوتے ہیں, اور جو بیوی کے حقوق والے کلپ ہیں وہ نظر ہی نہیں آ رہے ہوتے, تو شوہر کے حقوق والے بھی نظر نہیں آ رہے ہوتے, تو ماں باپ والے بھی بہت ہی کم ہوتے ہیں. ایک دو ہوتے ہیں جس میں ذرا جذباتی سا ہو گیا نا, تو اس میں جذبات کو لوگ کیش کراتے ہیں, وہ مفتی صاحب جذبات, تو عنوان یہ لگتا ہے مفتی صاحب رو پڑے, لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں 5ویں ہو گئی کیا, کیوں رو پڑے ہیں. اس چکر میں ماں باپ کے حقوق سن لیتے ہیں وہ, اگر اس پہ ڈال دینا ماں کا حق کوئی بھی نہیں سنے. تو یہ یوٹیوب کی دنیا ایک الگ دنیا ہے, اس میں کوا حلال والی چلے گی, حرام والی نہیں چلے گی. اس میں مفتی صاحب آپ سے بیعت کا خواہشمند, جو بھی میں نے لوگوں کو بیعت کرنا جائز کی.